ہمارے ساتھ فاطمہ جی ہیں، بیرسٹر فاطمہ مطلع. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسی طبیعت ہے جی؟ اللہ کا شکر. آج کا ٹاپک بہت اہم ہے اور مجھے لگا کہ آپ سے بہتر کوئی اس کو الیبریٹ نہیں کرے گا. بطول جی، یہ جو خلا ہے یہ عورت کس طریقے سے لے سکتی ہے، کس بات پہ مطالبہ کر سکتی ہے اور صحیح اس کا قانونی طریقہ کیا ہے؟ اوور ٹو یو. اچھا، خلا کا جو کانسیپٹ ہے یہ بہت کامن ہے کیونکہ یہ شریعہ میں کا ایک اہم جزو ہے. طلاق آدمی کا حق ہے. اگر عورت اپنے آپ کو اس کانٹریکٹ آف میرج یعنی کہ معاہدہ نکاح اس سے اگر اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہے تو اس کے پاس بھی یہ راستہ ہے. سورہ بقرہ ورس نمبر 229 میں ہے کہ اگر مرد عورت دونوں میں سے جو بھی اس سے علیحدہ ہونا چاہیں کچھ دے کے وہ علیحدہ ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی ان پہ گناہ نہیں ہے. تو خلا اس میں سے ایک کائنڈ ہے جس میں فیمیل کا جو رائٹ ہے وہ وضع کر دیا گیا ہے کہ اگر وہ اپنا شادی کا کانٹریکٹ ختم کرنا چاہے تو بالکل کر سکتی ہے. اس میں ہمارے پاس ہسٹوریکلی اسپیکنگ سب سے پہلی اگزامپل حضرت ثابت بن قیس کی ہے. تاریخ ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر میں بھی اس کا ریفرنس ہے. سب سے پہلی خلا جو ہوئی اس میں خلا کی کچھ شرائط ہیں. اس میں پہلی شرط جو ہے وہ صرف ایک ہے، پہلی اور واحد شرط ایک ہے کہ جب فیمیل نے خلا لینی ہے یعنی عورت نے لینی ہے تو وہ اپنا کانٹریکٹ ختم کر رہی ہے. کانٹریکٹ کا ورڈ میں کیوں استعمال کر رہی ہوں؟ کیونکہ سورہ نساء ورس 21 میں اس کو میثاق کا نام دیا ہوا ہے. اسی لیے ہم نے پھر نکاح نامہ پاکستان میں نکاح نامہ رجسٹریشن فارم وہ پھر ڈیولپ کیا، اس کی رجسٹریشن ڈیولپ کی. اچھا. کیونکہ قرآن مجید نے نکاح کو ایک معاہدہ کہا گیا، میثاق کا لفظ استعمال ہوا ہے. سو اس کی جو شرط میں بتا رہی تھی وہ یہ ہے کہ آپ اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ دے دیں. سو شادی کے وقت، نکاح کے وقت جو مہر ہوتا ہے خلا میں اس میں سے آپ کو بدلے خلا دینا پڑتا ہے، یعنی اپنا کچھ حصہ مہر کا سرنڈر کرنا پڑتا ہے. اس کو ہم خلا کہتے ہیں. یہ عورت خود یہ عورت کی طرف سے بالکل وہ سرنڈر کرتی ہے کیونکہ وہ خود بانڈ ختم کرنا چاہ رہی ہے. اچھا. جس طرح سے مرد ختم کرنا چاہتا ہے. سمجھ نہیں آیا کچھ حصہ مینس مطلب لوگوں کو کچھ تو موسٹلی نا حق مہر جو ہے وہ تو شادی کی رات کو بھی دے دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. وہ دیکھیں حق مہر کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے معجل جو عین سے لکھتے ہیں یعنی اس کو انگلش میں کہتے ہیں پرومپٹ، وہ نکاح کے وقت ادا کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اوکے. دوسری قسم ہوتی ہے ڈیفرڈ. ہمارے ہاں 99% نکاح نامہ میں ڈیفرڈ ڈاور ہوتا ہے. ڈیفرڈ کا مطلب ہے کہ آن ڈیمانڈ اس کو ہم جب وہ فیمیل طلب کرے گی جب کبھی تب دیا جائے گا. اور یوزلی وہ دیا بھی نہیں جاتا. اکثر آدمی کی سم ٹائمز ڈیتھ کے بعد جب وہ بیوہ ہوتی ہے تو پھر اس کو سب سے پہلے حق مہر اس کے قرضے کے طور پہ ادا کیا جاتا ہے. رائٹ. تو ہمارے ہاں یہ رواج عمومی جو ہے نا اس میں پارٹلی لکھ دیتے ہیں کہ جی فار ایگزامپل 50,000 میں سے 5,000 ہے معجل جو کہ عین نکاح کے وقت ادا کر دیا گیا. 45,000 لکھ دیا کہ یہ آن ڈیمانڈ ہوگا. سو اس کی کوئی شرط ایسا نہیں ہے، جتنا مرضی مقرر کر لیں، کوئی نہ منیمم لمٹ ہے نہ اپر لمٹ ہے. سو اس کا لیکن تعلق ضرور ہے کہ جب یہ معاہدہ ختم ہوگا سو اس کی حیثیت اس وقت کیا ہوگی، یہ آپ کی شک نمبر 13 میں لکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا مہر کیا ہے نکاح نامے کی. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے نکاح نامہ. کیوں؟ کیونکہ جب آپ نے خلا لینی ہے تو اس کو ڈٹرمن اس وقت کیا جائے گا کہ پرومپٹ ڈاور گیا تھا یا نہیں گیا تھا، ڈیفرڈ گیا تھا یا نہیں دیا تھا. یہ عدالتی معاملات ہیں، یہ اس وقت دیکھے جاتے ہیں. سو اس کو بالکل بھی بڑے کیجولی ہینڈل نہیں کرنا چاہیے. یہ تنسیخ نکاح اور خلا میں کیا فرق ہوتا ہے پلیز بتائیے. بڑا اہم سوال ہے آپ کا. خلا ایک کانسیپٹ جو میں نے آپ کو بتایا شریعہ کا، جس میں عورت کو اجازت ہے اپنا نکاح ختم کرنے کی. اس کی شرط میں نے بتائی کہ اس کو حق مہر چھوڑنا پڑتا ہے. ٹھیک. سو تنسیخ نکاح جس کو فسخ نکاح کہتے ہیں عدالت کے ذریعے ہوتا ہے. ہمارے ہاں پاکستان میں اس کا قانون ہے. ہم جو کورٹ میرج کی بات کریں گے وہ تنسیخ نکاح ہے. نہیں پھر نہیں. نکاح کسی بھی جب ہمارے ہاں مسلم فیملی آرڈیننس سیکشن نمبر 5 اس کے تحت جب نکاح نامہ فارم رجسٹر ہو جاتا ہے، نکاح اس کے مطابق ہو جاتا ہے تو وہ ایک پراپر ویلڈ نکاح ہے پاکستانی قانون کے مطابق. اب اس کو اگر کبھی کسی کے ناگزیر حالات کی وجہ سے کوئی ختم کرنا چاہے تو عورت کے پاس اختیار ہے کہ وہ خلا یا تنسیخ نکاح دونوں راستوں میں سے کسی ایک پہ جا سکتی ہے. ٹھیک. اور تیسرا ایک طلاق تفویض ہے. فی الحال وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. ہاں ریلیونٹ ابھی اس وقت تنسیخ نکاح اور خلا ہے. سو تنسیخ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس پاکستان میں ایک اور قانونی چارہ جوئی موجود ہے. بہتر کون سے عورت کے لیے ان دونوں میں سے؟ تنسیخ نکاح. اچھا جی یہ بڑا اہم ہے ناظرین یا عام عوام کے لیے اس بات کو جاننا کہ خلا میں عورت کو اپنا حق مہر جو ہے وہ چھوڑنا پڑتا ہے. قانون میں اب وہ 50% لازمی کر دیا گیا ہے. لیکن جو تنسیخ نکاح ہے یہ ریزولوشن آف مسلم میرجز ایکٹ کہلاتا ہے. اس کے سیکشن 2 کے گراؤنڈز ہیں. اس کے تحت اگر آپ تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کریں اس میں مہر کا رائٹ آپ کے پاس واپس رہتا ہے. اس میں حق مہر آپ کے پاس رہتا ہے. یعنی جو فیمیل ہے اس کے جو رائٹس ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہیں انڈر ریزولوشن آف مسلم میرجز ایکٹ 1939. سو میں لوگوں سے یہ بات واضح کرنا چاہوں گی کہ اگر وہ کبھی ناگزیر حالات میں
کسی بھی وجہ سے اس نکاح کو ختم کرنا چاہیں تو خلا کے بجائے ان کو ڈیزولوشن آف میرج یعنی تنسیخ نکاح میں جانا چاہیے عورت کو. اچھا اس میں عورت کے رائٹس زیادہ سیکیورڈ ہیں, پروٹیکٹڈ ہیں, پراپر لا میکنگ ہے اس کے اوپر. اس میں کیا کیا آپشنس ہے, جیسے کون کون سے ایسی کرائٹیریا ہے, آپشنز ہے جو یوز کر کے, جیسے گھر میں اگر شوہر مار رہا ہے, پرابلم ہو رہی ہے, تشدد کر رہا ہے بیوی کے اوپر, اس کے بعد وہ تنسیخ نکاح کا یہ اس طرف جا سکتی ہے یا پھر اس کو خلا کی طرف ہی جانا پڑے گا اس طرح کے سچویشنز میں؟ جی یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کن وجوہات کی وجہ سے تنسیخ نکاح کر سکتے ہیں یا خلا لے سکتے ہیں. خلا میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اس کانسیپٹ میں کہ اس میں کسی ریزن کی ضرورت نہیں ہے. خلا میں اگر عورت یہ کہہ دے کہ میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا, کوئی اور ریزن نہیں ہے, تو یہ بھی سفیشینٹ ہے. اوکے, دس از ویری اوپن. اس میں کوئی ریزن اس نے نہیں دیا؟ نہیں کوئی ریزن نہیں ہے. سو خلا ایک تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں عورت کو مہر چھوڑنا پڑتا ہے, بدلے خلا دینا ہے. ہاں, لہٰذا اس کے بجائے تنسیخ نکاح میں آ جائیں تو اس کے گراؤنڈز ہیں. سیکشن 2 میں ایک لسٹ دی ہوئی ہے کہ ان گراؤنڈ. بیچ میں آپ کو یہ ساتھ بولوں گی, آج کل مہر تو 5,000 روپے, حق مہر پہ یہی کہانی ہے نا, ایویں کہہ دیتے ہیں کہ 5,000 ہے, تو 80-90% جو عورت کا حق مہر ہے وہ تو ہے ہی 5,000 روپے. پھر یہ آپ نے بات عمومی کی ہے, اس میں زیادہ تر ہوتا کیا, پہلے میں آپ کو گراؤنڈز بتا دوں جی, اس کے بعد میں اس سوال کا جواب دیتی ہوں. سو پہلے گراؤنڈز میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ مختلف وجوہات میں کیا کیا وجوہات ہیں جن سے تنسیخ نکاح ہو سکتی ہے قانون. اچھا, اس میں سب سے پہلے تو ہے کہ اگر آدمی مارتا ہو, ظالم ہے, لائک کرولٹی کے کوئی بھی فارم ہے, ایبیوسو ہے, فزیکل, مینٹل, واٹس ایور فارم, وہ اس کے اندر ریکگنائزڈ ہے. اس کے علاوہ وہ امپوٹنٹ ہے. اس کے علاوہ اگر وہ اس کو جیل ہو گئی, کانوکٹی ہے, وہ بھی ایک گراؤنڈ ہے. سملرلی کسی خامد کا پتہ نہیں چلتا, اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے, 4 سال ہو گئے, جس کو کہتے ہیں مفقود الخبر. سو ایسے بھی ہم نے کیسز کیے ہیں جس میں عورت کا سٹیٹس پینڈنگ ہو جاتا ہے, نہ وہ بیوہ ہے, نہ وہ وائف ہے, یعنی بیوی بھی نہیں ہے, بیوہ بھی نہیں ہے, نہ وہ ڈیورسی ہے. سو اس کا سٹیٹس کیا ہے. سو یہ بھی گراؤنڈ اس کے اندر کورڈ ہے. سملرلی اگر مینٹیننس نان و نفقہ ایک سرٹن کم از کم 2 سال تک نہیں دیا, ادا نہیں کیا, تو ایک گراؤنڈ یہ ہے اس کا کہ وہ تنسیخ نکاح میں جا سکتی ہے. عورت کی آدمی نے دوسری شادی بغیر اجازت کے کی ہے تو وہ بھی ایک گراؤنڈ ہے, وہ اس کے لیے پھر تنسیخ نکاح کا دعویٰ کر سکتے ہیں. وہاں پہ ایک لمبی لسٹ ہے, اور پھر اینڈ پہ ہے اور اینی ادر گراؤنڈ, جو کہ لا میں نہیں لکھا, اور آنے والے وقت میں جو بھی وجہ ہوگی وہ اس میں شامل ہے, وہ سمجھا جائے گا کہ وہ انکلوڈڈ ہے. لہٰذا تنسیخ نکاح کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو اس کا حق مہر اس کے پاس رہتا ہے, بلکہ کورٹ ڈکری میں یہ خاص طور پہ مینشن کر دیتی ہے کہ اس کا مہر ادا کر دیا جائے. ٹھیک ہے, ایک لاسٹ ضرور سوال کروں گی عام لفظوں میں, کیونکہ میری یہ جو عوام ان کو عام لفظوں میں بڑی چیز ایک سمجھ آتی. اگر مرد نے اپنا گھر عورت کے نام لگوا دیا ہے, ٹھیک ہے, اور عورت خلا لیتی ہے, اس ٹائم پہ وہ اس کو واپس کرنا پڑے گا یا پھر وہ اس کو اپنے ساتھ ہی رکھ کے اس میں رہ سکتی ہے اور وہ اس کی پراپرٹی ہوگی؟ یہ بڑا ٹیکنیکل سوال ہے. یہ اس لیے ٹیکنیکل ہے کہ اگر تو آپ کی پریئرز یعنی آپ نے عدالت میں رجوع کیا ہے, خلا کا لفظ استعمال کیا ہے, تو اس میں آپ کو بدلے خلا دینا پڑے گا. مطلب جو گھر اس کے نام لگا, اگر اس کے نام لگا ہے تو اس کو واپس کرنا پڑے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنی مرضی سے کہے, جیسے قرآن مجید میں سورہ نساء میں 19 سے 21 تک یہ واضح ہے کہ اگر وہ آپ کچھ دے چکے ہیں تو واپس نہ لو. تحفے, طوائف, وہ سب برائڈل گفٹس عورت کے ہیں, ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں. زیور بھی, جتنے بھی تولا, وہ برائڈل گفٹس میں آتے ہیں, ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں. مہر ایک علیحدہ کنسیڈریشن ہے نکاح کے معاہدے کی. لڑکے والوں نے جو کچھ ڈالا وہ عورت کے لیے نکاح کے وقت تحفے ہوتے ہیں, وہ حق مہر نہیں ہے. ہاں اگر حق مہر کے خانے میں شک نمبر 13 میں لکھ دیا ہے فار ایگزامپل 1 تولا میں لے کر آیا ہوں, تو پھر وہ حق مہر ہے. اچھا, اگر وہ مکان لکھا ہے تو وہ حق مہر ہے. اگر وہ کوئی رقم لکھی ہے تو وہ حق مہر ہے. اچھا, یہ بڑا ایک ڈفرینس ہے اس میں. لیکن ہمارے یہاں جیسے آپ نے پہلے کہا تھا, حق مہر لوگ بڑا ہی نامنل رکھتے ہیں. سو اس میں بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ جو آپ ادا کر سکیں تاکہ آدمیوں پہ بھی بوجھ نہ ہو. لوگ کئی بہت بڑے فگرز بھی لکھ دیتے ہیں, مثلاً کروڑ لکھ دیا, 50 لاکھ لکھ دیا, اس میں عورت ایبیوسو ریلیشن شپ میں رہتی ہے, ڈیورس آدمی دیتا نہیں کہ اس کو ادا کرنا پڑے گا حق مہر. عورت چاہتی ہے خلا تو اس میں اس کو چھوڑنا پڑتا ہے. سو تنسیخ نکاح از دی بیسٹ آپشن, جس میں آپ کو جو حق مہر ہے وہ واپس مل جاتا ہے. اینڈ میں کوئی میسیج دینا چاہتی ہیں آپ جو عورتیں خلا لینا چاہتی ہیں, کسی سچویشن کا شکار ہیں, کسی تکلیف کا, تو پلیز یہ کہہ کے پھر ہم بریک پہ جائیں گے. ہاں جی, میں بالکل سادے سے لفظوں میں ایک عام میسیج یہ دوں گی کہ عورتوں کو اپنے ریلیشن شپ میں پہلی کوشش تو ضرور کرنی چاہیے کہ باہمی افہام و تفہیم سے معاملات کلیئر ہو جائیں. لیکن اگر نہیں ہوتے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھی اور ملک کے قانون, ریاست پاکستان نے بھی یہ حق دیا ہے کہ ہم اپنے نکاح کو تنسیخ نکاح کے زمرے میں یا خلا کے حوالے سے دونوں طرح سے ختم کر سکتے ہیں. لیکن ناگزیر حالات میں ہے, اور اگر آپ کے پاس ایسی کوئی سچویشن موجود ہے تو آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ خلا کے بجائے تنسیخ نکاح کے
طرف جائیے اور اپنے وکلا کو بھی گائیڈ کریں کہ آپ نے خلا نہیں بلکہ تنسیخ نکاح میں جانا ہے، تاکہ آپ کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کی مس انڈرسٹینڈنگ یا آپ کو غلط طریقہ کار سے رہنمائی نہ ہو۔ ایک کال ہے صبا کی، کراچی سے، شامل کریں گے آخر میں۔ جی السلام علیکم۔ جی صبا السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ صبا السلام علیکم۔ وعلیکم جی، کیا کہیں گی صبا؟ بیرسٹر جی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی میم مجھے یہ پتہ کرنا تھا کہ کہتے نا میرا کیس بھی نا کھلا میں دائر ہے۔ میرے شوہر کو نا تقریباً 3 سال ہو گئے نا، وہ جاب پہ گئے تھے، اس کے بعد جو ہے نا گھر پہ نہیں آئے وہ نا، پھر اس کے بعد جو ہے نا میں نے FIR وغیرہ کٹوائی، سب کروایا، 3 سال میں نے جو ہے نا انتظار کرا۔ اس کے بعد میرے والد صاحب کہنے لگے کہ نا ہم آپ کی شادی کرنا چاہ رہے، پھر میں نے ادارہ روم پہ میں نے فتویٰ لیا، پھر اس کے بعد فتوے کے بعد انہوں نے بولا آپ جو نا قاضی یا وکیل سے رجوع کرے، پھر میں نے وہاں پہ وکیل سے رجوع کرا ہے، تقریباً آج میں تقریباً 5 مہینے ہو گئے، کوئی نا رسپانس ہی نہیں آ رہا وہاں سے، 5 مہینے سے میں وکیل کے پاس جا رہی ہوں، آج کل کر رہے، میرے کو کوئی خلا کا پیپر نہیں دے رہا ہے، اور میرے والد صاحب نا بہت بیمار رہتے، وہ چاہ رہے کہ نا جلد سے جلد میرا نکاح کر دیں۔ اوور ٹو یو پلیز، صبا کی رہنمائی کیجیے گا۔ جی تھوڑی سی آواز مدھم تھی، مجھے یہ سمجھ آیا کہ ان کے خلا کے کیس کو 5 ماہ ہو گئے اور ان کو ابھی تک وکیل جو ہے وہ کاغذ نہیں دے رہے، خلا نہیں ہوئی۔ جی میں یہ بتانا چاہوں گی خلا کا، اسی لیے میں جو میسج دیا تھا کہ خلا کا جو مقدمہ ہے یہ بائی لا 6 ماہ سے اوپر ہو نہیں سکتا، کورٹ جو ہے وہ پابند ہے 6 ماہ کے اندر ڈکری جاری کرنے کی۔ اچھا، یہ قانون کی پابندی ہے، 6 ماہ میں عورت کو اس نے خلا کی ڈکری دینی ہی دینی ہے۔ اسی طرح سے تنسیخ نکاح ہے، 3 سے 6 ماہ کا جو ٹائم ہے یہ ضروری ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو اپنے وکیل صاحب کو چاہیے، یہ آپ ان کے ذرا پیچھے پڑھ کے ان کو بار بار یہ باور کروائیے، ادروائز آپ اپنا وکیل بدل لیجئے، اور یو کین شیئر مائی نمبر ایز ویل، تاکہ ہم ان کو پراپرلی گائیڈ کر سکیں، جس بھی ویسینٹی میں ہوں گے ہم ان کو کنیکٹ کر دیں گے۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی آپ کی خلا کی ڈکری یا تنسیخ نکاح کی ڈکری کورٹ جاری کر دیتی ہے، اس کے بعد یونین کاؤنسل میں جانا ہوتا ہے، اور اس کی 90 دن کا پروسیس ہے۔ کورٹ ڈکری کافی نہیں ہے، ہمارے ہاں ایک مس کنسیپشن ہے کہ جب کورٹ نے ڈکری دے دی ہے یا خلا کی ڈکری آئی یا تنسیخ نکاح کی ڈکری آئی، تو اکثر ہمارے ہاں لوگ دوسری شادی میں چلے جاتے ہیں، اچھا، یہ سمجھتے ہوئے کہ شریعت کے مطابق ہو گیا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قانون ہمارا اس میں بڑا واضح موجود ہے کہ آپ کو یونین کاؤنسل میں اطلاع دینی ہے۔ عورت نے اگر لی ہے خلا یا تنسیخ نکاح کی یونین کاؤنسل کا پہلے لیٹر لینا ہے، نہیں، اس میں اطلاع دینی ہے، نوٹیفیکیشن دینی ہے، اس کی ڈکری کی کاپی اٹیسٹڈ جمع کرانی ہے، اچھا، اور پھر 90 دن کا پروسیس ہے۔ اس کے بعد 90 ڈیز کے پروسیس جی کے بعد خلا کے اور تنسیخ نکاح کے مقدمہ جب ہوتا ہے، دعویٰ دائر ہوتا ہے، اس کی ڈکری جاری ہو گئی، مقدمہ ختم ہو گیا، آپ کو ڈکری مل گئی، یعنی کہ آرڈر آپ کے ہاتھ میں ہے۔ سو اب آپ نے یونین کاؤنسل میں جانا ہے، اس کے بغیر آپ یہاں پہ نادرہ سے ڈیورس سرٹیفکیٹ لے نہیں سکتے، اس کے اہل نہیں ہے۔ وہ 90 ڈیز کا پروسیس، اس دوران جو شادی ہے وہ مشکل ہے، اس کے لیے لوگوں کو چونکہ رہنمائی نہیں ہوتی تو وہ اکثر کئی سال لے کے بیٹھے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی ہمیں پتہ نہیں۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ آپ کو دوبارہ ہم کسی اور ٹاپک پہ بھی مدعو کریں گے تاکہ جتنی عورتیں ان کی جو ہے نا یہ رہنمائی ہو سکے، تاکہ وہ اپنے رائٹس سے فائدہ اٹھا سکیں اور جو بھی ان کے حقوق ہے کسی بھی طریقے سے قانون کے ذریعے وہ حاصل کر سکیں۔ ایک بریک کے بعد آپ کو دوبارہ ملتے ہیں۔